الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے متعلق باتیں پیش کی جا رہی تھی. قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اس کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی. قرآن کریم جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کچھ نازل ہوتے ہوتے 23 سال کے طویل عرصے میں مکمل ہوا ہے. کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی 2 آیتیں نازل ہوئی، کبھی 1 رکوع نازل ہوا، کبھی کوئی سورت نازل کی گئی. اس طرح طویل عرصہ 23 سال کا لگا کہ قرآن کریم مکمل ہوا. جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اس کی حفاظت کرنے کا، اس کو محفوظ رکھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہ حفاظت کا نظام خود اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا اس کی حفاظت کے لیے 2 طریقے جاری کیے گئے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس کو یاد کرتے تھے اور اپنے سینوں میں محفوظ فرماتے تھے. یہ حفظ کرنے کا نظام پہلی ہی تاریخ سے اللہ نے جاری کر دیا. جب قرآن نازل ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش بھی فرماتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور یہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی زبان کو قرآن پاک جلدی سے یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیجیے. یعنی آپ کو اس کی محنت کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے سینے میں جما دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور کہا کہ آپ کو کچھ محنت کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے پیچھے تگ و دو کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ فرما دیں گے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غور سے سنتے تھے جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر آپ کے پاس میں آتے تھے اور آپ کو سلاتے تھے. اور یہ جو سلسلہ تھا وحی الہی کے نزول کا، جب فرشتہ اس کو لے کر آتا تو آپ کے اوپر بڑا بوجھ معلوم ہوتا تھا. اس لیے بوجھ معلوم ہوتا تھا کہ بہت اہم ترین کلام تھا،
قول ثقیل تھا، بڑا وزنی تھا، بڑا بھاری تھا، بڑا عظیم تھا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر پسینہ خوب آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حارث بن ہشام نے سوال کیا۔ یہ حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں۔ ابو جہل تو بے ایمان رہا آخر تک، لیکن ان کے بھائی حارث بن ہشام وہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی جو آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح آتی ہے آپ کے اوپر اللہ کی وحی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اس طرح آتی ہے جیسے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو، گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح مجھ کو سنائی دیتا ہے، اور یہ وحی میرے اوپر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی اس طرح آتی ہے وحی کہ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس میں آتا ہے، اور جب وہ میرے سے جدا ہوتا ہے تو میرے سینے میں وہ سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے خود بیان کیا، اور دو طریقے بتائے وحی الہی کے، دو طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سامنے فرشتہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک آواز محسوس ہوتی تھی، ایسی آواز جیسے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہو رہی ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز یہ اس لیے آتی تھی کہ اللہ کے نبی کے تمام کے تمام حواس کو اور تمام کی تمام قابلیتوں اور صلاحیتوں کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آج کل موبائل فون میں گھنٹی بجتی ہے، آپ کام کاج میں رہتے ہیں، کچھ کھاتے رہتے ہیں، کچھ پیتے رہتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، اچانک گھنٹی بجتی ہے۔ گھنٹی بجتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہو کر موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب موبائل ہے اور آپ کھانا بھی کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، بات چیت بھی بھول جاتے ہیں، سب بھول کر جس نے فون کیا اس کا فون لے کر اس سے بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے تمام حواس اور آپ کی عقل اور آپ کی جو کچھ کے قابلیتیں ہیں وہ سب اب فون کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے ہے، جس طرح گھنٹی کی آواز آنے پر ہم لوگ فون کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی جب وحی آنی ہوتی تھی تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی، اور جب گھنٹی کی آواز ہوتی اللہ کے نبی کے تمام حواس اور آپ کی عقل، آپ کی قابلیتیں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب اس طرف متوجہ ہو جاتا۔ یعنی وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آواز جب آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ کے دل کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کا فرشتہ آتا تھا، انسانی شکل میں آتا تھا، انسانی شکل میں آ کر اللہ کی وحی نازل کرتا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ عام طور پر تو یہی طریقہ تھا، اور خاص طور پر قرآن مجید کے لیے تو یہی طریقہ تھا کہ قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا تو جبریل فرشتے کو اللہ بھیجتے تھے، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے کو انسان کی آنکھیں دیکھے یہ بہت زیادہ نادر ہوتا ہے، عام طور پر ایسا دیکھا نہیں جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے۔ باقی اور جو موقع تھے اس میں جبریل آتے تھے انسانی شکل میں، اور عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو بہت حسین خوبصورت ایک صحابی تھے۔ بہرحال یہ طریقے ہوتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کے، اور جبریل آ کر اللہ کی وحی آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں وہ ساری اللہ کی وحی محفوظ ہو جاتی
جاتی تھی، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو اس کے پیچھے محنت کی ضرورت نہ ہوتی تھی، دل کے اندر جمع دیا جاتا تھا، اس کے باوجود آپ اس کو پڑھتے رہتے تھے، صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبریل کے ساتھ دور نکالا کرتے تھے۔ اس طریقے پر سلسلہ جاری ہوا حفظ کلام اللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن سن کر قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا۔ بے شمار صحابہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جتنا نازل ہوتا تھا وہ ان کے سامنے آتا تھا، وہ اس کو حفظ کرتے چلے جاتے تھے، اور پورے کا پورا قرآن حفظ کرنے والے سینکڑوں صحابہ موجود تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے ہزاروں کی تعداد تھی، معمولی تعداد نہیں، خود صحابہ کے اندر ہزاروں صحابہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو من عن شروع سے لے کر اخیر تک یاد کر لیا تھا۔ جو جو آیتیں نازل ہوئی، جو جو صورتیں نازل ہوئی، یاد کرتے چلے گئے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ حافظ قرآن تھے۔ یہ سلسلہ ایک طرف چلا، اور جو اس دور سے چلا ہے الحمدللہ پوری امت کے اندر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ دیکھو اللہ نے اپنی ذمہ داری میں قرآن مجید کی حفاظت کو لے لیا، کیسا عجیب و غریب سلسلہ جاری کر دیا۔ اس دور سے لے کر آج تک دنیا کے اندر حافظوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگرچہ حافظوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں، اور گالیاں دینے والے بھی موجود ہیں، تان تشنی کرنے والے بھی موجود ہیں، اور ان کو معمولی اور حقیر سمجھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ وہ ساری دنیا کی باتوں سے بے خبر ہو کر لا یخافون لومۃ لائم، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے کلام کو حفظ کرنے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں مدارس کا سلسلہ ہے، حفاظ کا سلسلہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، اس دور سے جاری ہوا اور آج تک برابر الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی مجلس کے اندر چلے جاؤ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی حافظ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ یہ تھا کہ جو جو آیتیں نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ لکھنے کا بھی سلسلہ تھا، اصل تو حفظ پر سلسلہ تھا، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا سلسلہ لکھائی کا بھی تھا۔ لیکن اس دور کے اندر کاغذ بہت کم دستیاب تھا، کاغذ اگرچہ موجود تھا لیکن اتنی فراوانی کے ساتھ نہیں ملا کرتا تھا، اسی اس زمانے میں لکھنے کے لیے مختلف آلات استعمال ہوتے تھے، مختلف چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ پتوں پر بھی لکھ لیا کرتے تھے، چھال پر لکھ لیا کرتے تھے، چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیکریوں اور پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سب سلسلے اس دور کے اندر جاری ہو گئے۔ جو جو میسر آیا اللہ کے نبی نے اس کے اوپر قرآن کو لکھوا دیا۔ لکھانے کے لیے مخصوص صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، ان کی تعداد جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو لکھوایا تھا اور جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، یعنی 50 صحابہ کرام سے زیادہ صحابہ موجود تھے جو اللہ کی وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق قرآن کریم کو لکھ لیا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند صحابہ بہت مشہور ہوئے، اگرچہ 50 کے قریب یا 50 سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن مشہور جو حضرات تھے ان میں سے خلفائے راشدین کا نام آتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جن سے اللہ کے نبی نے وحی الہی کو کثرت سے لکھوایا ہے۔
اور جو سے ان سے کبھی کبھی لکھوایا۔ بہرحال یہ سب صحابہ اللہ کی وحی کو لکھتے تھے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، لیکن لکھنے میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ چمڑا استعمال کیا جاتا تھا بڑی کثرت کے ساتھ، اور پتھر اور ٹھیکریاں بھی استعمال کی جاتی تھی، اور درختوں کی چھال اور پتے بھی استعمال کیا جاتے تھے، اسی طرح کپڑا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں تھی جس پر قرآن کریم لکھوانے کا اللہ کے نبی نے معمول شروع کر دیا، لیکن یہ سب ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، الگ الگ صحابہ کے پاس کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا جو اللہ کے نبی نے لکھوا دیا تھا، اور ان کے پاس وہ محفوظ چلا آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لکھوایا گیا تھا۔ یہ سب چلتے چلتے بہت بڑا ذخیرہ جو قرآن کریم کے اندر نازل ہوا وہ سب اس طرح محفوظ ہو گیا۔ لیکن جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، اصل مدار حفظ پر تھا، سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے کا سلسلہ، اس کے ساتھ لکھوانے کا سلسلہ۔ اور صحابہ جن جن کو جو جو حصہ میسر آ گیا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، لیکن یاد کرتے تھے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جو جو اللہ کے نبی ان کو بولتے چلے جاتے تھے۔ حافظہ بھی بڑا زبردست تھا عرب لوگوں کا، جو سنا وہ یاد ہو گیا، جو سنا وہ یاد ہو گیا، اور جو ذرا کمزور بھی ہوتے تھے وہ ایک دو چار مرتبہ پڑھ لیتے تو ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک شاعر نے ایک قصیدہ پڑھا، اور وہ قصیدہ 100 اشعار پر مشتمل تھا۔ کتنے؟ 100 اشعار، ایک ہی لمبا قصیدہ، 100 اشعار تھے اس کے اندر۔ حضرت عائشہ کے سامنے اس نے اس کو سنایا تو حضرت عائشہ نے اس کو سنا اور فوراً اس کو دہرانا شروع کر دیا، اور اس طرح دہرایا کہ کہیں اونچ نیچ نہ ہوئی، اور اوپر والا شعر نیچے اور نیچے والا شعر اوپر ایسا بھی نہیں ہوا، اسی ترتیب کے ساتھ اول میں اول کو، دوسرے کو دوسرے ہی پر، تیسرے کو تیسرے ہی پر، چوتھے کو چوتھے پر، سویں کو سویں ہی پر رکھ کر حضرت عائشہ نے پورا قصیدہ اسی وقت میں سنا دیا تھا۔ ایسا زبردست حافظہ اللہ نے حضرات کو دیا تھا۔ یہ حضرات جو کچھ کے یاد کرتے تھے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس طرح ایک طرف قرآن کریم حفظ کا سلسلہ جاری ہوا اور دوسری طرف اس کو لکھوانے کا سلسلہ جاری ہو گیا، لیکن جیسے میں کہہ چکا ہوں ایک جگہ سب کا سب اکٹھا نہیں تھا، بائنڈنگ میں نہیں تھا اور کتاب کی شکل میں نہیں تھا، الگ الگ حصے تھے۔ جیسے آپ نے روایت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جبکہ وہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کافروں نے لالچ دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لا کے دے دے گا اسے اتنے اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان تک یہ بات پہنچی تو ان کے دل کے اندر بھی جذبہ آیا، چلو چلیں گے محمد کو نعوذ باللہ قتل کریں گے اور لا کر بہت بڑا انعام پالیں گے۔ اپنے گھر سے نکلے اور چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ایک صحابی کو دیکھا جن کا نام تھا حضرت نعیم۔ ان کو دیکھ کر ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، اس لیے کہ بہت شدید غصہ آتا تھا حضرت عمر کو جب وہ کسی مسلمان کو دیکھتے تھے۔ مسلمان کو دیکھتے تو جوش آ جاتا، مار توڑ پہ اتر آتے تھے، بڑے سخت تھے، اور پہلے یہ سخت تھے کفر میں اور بعد میں آئے تو سخت ہو گئے اسلام میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو کیا لقب دیا؟ اشدہم فی امر اللہ عمر۔ تمام صحابہ میں اللہ کے معاملے میں زیادہ سخت عمر ہے، وہ کسی کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، جو حق سمجھتے تھے اس کو لے کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان بھی اپنا راستہ دوسرا تلاش کر لیتا ہے، اس راستے سے وہ نہیں گزر سکتا جس راستے پر کہ حضرت عمر چلا کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر کفر کے دور میں کفر کے اعتبار سے بڑے سخت تھے، چلے جا رہے تھے، حضرت نعیم کو دیکھا، بڑا غصہ آیا،
ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. انہوں نے کہا مجھے مارنے کے لیے آ گئے, ذرا اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے. اتنا سننا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے, یعنی اپنی بہن کے گھر کی طرف. وہاں جا کر گھسے اندر تو عجیب منظر نظر آیا. منظر یہ تھا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی وہ دونوں بیٹھے ہیں, اور ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت خباب بن ارد, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں, اور سامنے لکھا ہوا پرچہ ہے. وہ کس پہ لکھا ہوا وہ تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں, بہرحال لکھا ہوا پرچہ موجود تھا, اس میں قرآن لکھا ہوا تھا, اور اس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. سورہ طٰہٰ کی آیتیں حضرت خباب ان کو پڑھا رہے تھے اور یہ دونوں پڑھ رہے تھے. بھائیوں, یہاں میں ذرا سا ایک حاشیہ چھوڑتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے, یہ حضرات عربی داں تھے, عرب کا ماحول تھا, بچہ بچہ عربی جانتا تھا, قرآن کریم بھی عرب زبان کے اندر نازل ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. جب وہ عرب کے لوگ تھے, اپنی مادری زبان تھی, مادری زبان ہی میں قرآن نازل ہوا, لیکن اس کے باوجود قرآن سیکھنے کے لیے ایک صحابی سے انہوں نے رابطہ کیا, ان کا نام تھا حضرت خباب, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مستقل پڑھنا پڑتا ہے, اس کے مضامین کو, اس کے حقائق کو, اس کے معارف کو سمجھنے کے لیے کسی سے واسطہ پیدا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہے دیکھ کے پڑھ لینا, وہ تو آ جائے گا, لیکن اس کا مضمون کیا اور اس کے اندر کہاں کیا گیا ہے, اس کے حقائق اور رموز کو جاننے کے لیے عربی داں ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ عربی داں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس علم کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے ایک آدمی انگریزی پڑھ لے, انگریزی کا ماہر ہے, لیکن اسے آپ نے ایک میڈیکل سائنس کی کتاب دے دی. کیا میڈیکل سائنس کی کتاب دیکھ کے انگریزی داں پوری طرح سمجھ جائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا. کوئی ڈاکٹر پڑھائے گا تب سمجھ میں آئے گا. جب ڈاکٹر ڈاکٹری کی کتاب اور میڈیکل سائنس پڑھائے گا تب اس انگریزی داں انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے اندر کیا مضمون ہے. انجینئرنگ کی کتاب موجود ہے, لیکن ایک آدمی انگریزی تو بہت اچھی جانتا ہے, لیکن فن انجینئرنگ سے واقف نہیں ہے. وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ کوئی انجینئر اس کو نہیں پڑھائے گا. اسی لیے ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالجز ہیں, یونیورسٹیاں موجود ہیں, بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, بڑی بڑی دانشگاہیں موجود ہیں, جہاں پر پڑھنے والے انگریزی تو اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سے علم حاصل کرتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں تو انجینئر کی غلامی کرتے ہیں, اور کوئی فن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فن کے ماہر سے پڑھتے ہیں. اسی طرح عربی جان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عربی میں نازل قرآن کریم کے حقائق کو جاننے والے سے علم نہیں حاصل کرو. اسی اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے دوسرے صحابہ کو پڑھایا, پھر اور صحابہ نے تابعین کو پڑھایا, تابعین نے تابعین کو پڑھایا, اور آج تک یہ سلسلہ دنیا میں جاری ہے, اور مدارس میں یہی سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی, مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت عمر جب پہنچے, یہ منظر دیکھا بہن کے گھر کے اندر کہ قرآن کا ایک ورق لکھا ہوا موجود ہے اور ایک صحابی پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں پڑھ رہے ہیں. بڑا غصہ آیا اور فوراً اپنے بہنوئی کو پکڑ کر خوب پیٹنا شروع کر دیا. اتنا پیٹا, بیچ میں بہن بچانے کے لیے آئی, ان کو بھی مارا. بہت دیر تک مارنے کے بعد خود تھک گئے. وہ تھکے کہ نہ تھکے, لیکن مار مار کے خود ہی تھک گئے اور بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد سوچنے لگے, سوچ کر کہا اپنی بہن سے کہ ذرا مجھ کو وہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ, وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, کیا ہے آخر اس کے اندر.
اتنے تم اس پہ قربان ہوتے ہو، اس قدر تم اس کے عاشق ہوتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر اس کے اندر کیا ہے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر میں دکھاؤں گی کیا ہے۔ غسل کیا اور پھر اس کے بعد آئے، بہن نے لا کر وہ ورق رکھ دیا جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ایمان اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ نکلے تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے دل کے اندر اترتی چلی گئی اور کہنے لگے اپنے بہن سے بھی بہنوئی سے، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ان کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے ان کی خدمت میں لے کر چلو۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس دور کے اندر دار ارقم کے اندر رہا کرتے تھے، محفوظ جگہ پر، اس لیے کہ بڑے خطرات تھے، مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے اور مارنے کی فکریں کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے چلنا اور پھرنا بڑا دشوار تھا۔ چند صحابہ ایمان لائے تھے، 4-5 آدمی اس وقت تک۔ یہ حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دار ارقم، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اندر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عمر باہر ہے اور تلوار بھی لٹکا کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو دیکھا جائے گا۔ دروازہ کھولا، آگے بڑھے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تک تو میں دشمنی کرتا رہا، میں اب ایمان لا چکا ہوں، پکے طور پر ایمان لا چکا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم اور آپ اب حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بلا شک حق پر ہیں۔ آپ نے کہا پھر یہاں چھپ کے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ باہر نکلیے، ہم کعبے میں جا کے نماز ادا کریں۔ بھائیو، یہ تھے حضرت عمر، اس وقت کفر میں سخت تھے اور ایمان لائے تو اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے اندر بڑے سخت ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ یہ قصہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ دیکھو ایک ورق تھا یا 2-4 ورق تھے جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ ان صحابہ کے پاس وہ موجود، تو کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، کہیں کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کپڑے پہ لکھا ہوا تھا اور کہیں پر ٹھیکریوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں جو ہے درخت کی چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن یاد کر کر کے پورا قرآن صحابہ جن جن کو یاد کرنا تھا انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ یہ 2 سلسلے اللہ کے نبی نے اس طرح جاری کر دیے اور پورے کا پورا قرآن محفوظ ہو گیا۔ یہیں پر ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن جیسے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اس کو لکھوا دیتے تھے، اور اس طرح لکھواتے تھے کہ جن صحابی کے پاس آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ان کو بلاتے اور کہتے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اسے اس کے اوپر لکھو یا اس کے نیچے لکھو یا فلاں آیت کے بعد میں لکھو، فلاں آیت کے شروع میں لکھو، یہ کہہ کر اللہ کے نبی اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس طریقے پر یہ سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ نے سخت حکم دے دیا کہ میں جو قرآن لکھواتا ہوں وہ تو لکھا جائے گا، لوگ لکھ کر اس کو پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ میری زبان سے جو احادیث نکلتی ہیں وہ کوئی نہ لکھے۔ یہ آپ نے سخت تاکید کر دی۔ چنانچہ کچھ عرصے تک احادیث لکھنے کا رواج نہیں تھا اور اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ابھی حضرات صحابہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے اور حدیث کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دونوں نکلتے تھے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے۔ قرآن کہاں سے نکلتا تھا؟ اللہ کے نبی ہی کی زبان سے نکلتا تھا۔ آپ کے دل پہ نازل ہوتا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا، اور اللہ کے نبی لکھوا دیا کرتے تھے۔ اگر اسی دور میں احادیث کو بھی لکھ لیا جاتا تو پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتا کہ بھئی یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، یہ حدیث ہے یا قرآن کا جز ہے، اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں منع کر دیا اور کہا کہ کوئی میری حدیثوں کو نہ لکھے۔ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب صحابہ کو اندازہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اچھی طرح ان کو سمجھا دیا قرآن کیسا ہوتا ہے، قرآن کی بلاغت کیا ہوتی ہے، قرآن کی فصاحت کیا ہوتی ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہوتا ہے، نبی کے جملوں کا انداز کیا ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج بھی جو آدمی قرآن کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ حدیثوں کو پڑھے گا، اچھی طرح اسے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ قرآن کا انداز الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا انداز الگ ہے، آپ کا انداز بیان الگ، اللہ کا انداز بیان الگ۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام معجزہ ہے، اس کی طرح تو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کلام تو بنا سکتا ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگرچہ بہت فصیح ہیں، بہت بلیغ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفاں ہیں، مضمون کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ عرفاں ہیں، لیکن قرآن کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم تو معجزہ ہی معجزہ ہے، اس کے جیسا دنیا میں کوئی کبھی بنا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو بعض کافر لوگ حجوں کیا کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے اور یوں کہا کرتے کہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ کوئی کہتا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا کہ یہ جادوگر ہے، انہوں نے خود کلام بنا لیا ہے۔ جادوگر جیسے کچھ بیان کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی کچھ منتر پڑھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں شاعر ہیں، اس لیے شعر شاعری کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں بعض لوگ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ان لوگوں کو چیلنج کیا اور فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر یہ میں نے بنایا ہے کلام، یہ میرا اپنا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس جیسا کلام بناؤ۔ میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میں بھی عربی النسل ہوں، تم بھی عربی النسل ہو، اور تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے خطیب ہو، اس لیے تم بنا کر پیش کر دو قرآن کے جیسا۔ میں اگر بنا سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں بھی اسی عرب کا رہنے والا، میں بھی اسی مکے کی سرزمین کے اندر پرورش پانے والا، جیسے تم بھی یہاں کے ہو، میں اگر بنا سکتا ہوں تو تم بھی ذرا بنا کے دکھاؤ۔ اور اللہ نے کہا ایک سورت بناؤ، پورا قرآن بناؤ نہیں۔ اللہ نے کہا قل فاتوا بسورۃ، پہلے تو کہا تھا بعشر سور من مثلہ، قرآن کے جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کرو، اس سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے کہا 10 بنانے کا تو کیا منہ ہے تمہارا، میں تم سے کہتا ہوں ایک صورت بنا کر پیش کر دو، فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا تم اکیلے نہیں، تمہارے سارے گرو گھنٹالوں کو جما لو، جنات کو بھی جما لو، شیاطین کو بھی جما لو، تمام انسانوں کو جما لو، پوری دنیا کو جما لو، اور سب کو جمع کر کے قرآن کے جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرو۔ اللہ نے کہا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، لن تفعلوا کا کیا معنی؟ ہرگز ہرگز کبھی بھی تم نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمہ اس کا پرفیکٹ ترجمہ، لن کے معنی ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے، اور آئندہ کے لیے ہے جملہ، آئندہ بھی کبھی تم نہیں کر سکتے، جیسے آج تک نہیں کر سکے، قیامت تک تم اس کا کوئی بدل اور اس کے جیسا بنا کر نہیں پیش کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا، اور ساری دنیا دیکھتی رہ گئی کہ کوئی شاعر اٹھے گا، کوئی خطیب اٹھے گا، کوئی بلیغ اٹھے گا، کوئی عرب کا مائی کا لال اٹھے گا اور قرآن کریم کے جیسی صورت بنا کے پیش کر دے گا۔ لیکن پوری دنیا دیکھتے کی دیکھتی رہ گئی، اور آج 1400 سال گزر گئے، پوری دنیا کی تاریخ میں 1400 سال کی ایک آدمی بھی نہیں پیدا ہوا جو قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر پیش کر سکے۔ بھائیو یہ ہے قرآن کریم معجزہ۔ تو جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو سمجھا دیا، صحابہ کو بتا دیا قرآن کا انداز کیا اور نبی کا انداز کیا،
قرآن معجزہ، اس کا اسلوب الگ، اس کا طرز نگارش الگ، اس کی فصاحت آسمان کو چھونے والی، اس کی بلاغت آسمان سے باتیں کرنے والی، عام انسانوں کی فصاحت و بلاغت نہیں۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جب یہ سب چل رہا تھا مکے میں، تو ایک بار ابو جہل نے قرآن کریم کے کسی حصے کا جواب لکھا۔ قرآن کریم کے جواب میں اس نے کچھ جو ہے بنایا۔ بنانے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اس کو پیش کرنے سے پہلے کسی بہت بڑے آدمی سے پہلے تصحیح کرا لینی چاہیے، نظر ثانی کرا لینی چاہیے۔ تو اس زمانے میں کوئی بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا خطیب تھا، بڑا شاعر تھا، اس کی دھوم تھی۔ اس کے پاس ابو جہل پہنچا، جا کر کہا کہ میں نے یہ کچھ لکھا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ اسے کیسا پاتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا انداز، یہ آپ ذرا مجھے بتا دیں۔ تو اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو بھائی بہت اونچا کلام ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے، بہت شاندار تم نے لکھا ہے۔ لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جگہ جگہ بیچ میں قرآن 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 لکھا ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ پہلے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو دیکھ کر میں بتاؤں گا کہ یہ اس کا جواب بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ یہ تم نے لکھا ہے تو بہت شاندار ہے، بہت اونچا ہے، بہت بہترین ہے، لاجواب ہے، بے مثل ہے، لیکن کس کے جواب میں تم نے لکھا ہے ذرا وہ بھی تو مجھے دیکھنا ہے نا۔ وہ دیکھوں گا تو میں ٹیلی کر کے بتاؤں گا کہ یہ قرآن کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم مجھے پہلے بتاؤ کہ وہ قرآن کیا ہے، اس کی کچھ آیتیں مجھے سناؤ۔ ابو جہل کو بھی آیتیں یاد تھی، آج مسلمانوں کو یاد نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن یاد نہیں، ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن یاد نہیں۔ بھائیو وہاں تو ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی قرآن کی آیتیں یاد تھی۔ جب آیتیں نازل ہوتی تھی دھوم مچ جاتی تھی، ایک ایک آیت نازل ہوئی، ایک ایک پیراگراف نازل ہوا اور ایک ایک سورت نازل ہوئی۔ تو ایسا نہیں کہ بس جناب یوں پڑھے اور لپیٹ کے رکھ دیا۔ جب وہاں اللہ کے نبی بیان کرتے تھے، صحابہ اس کو لے کر ادھر ادھر جو ہے اس کو نقل کرتے تھے، اس کی دھوم مچتی تھی اور سب لوگوں کی زبان پہ آتا تھا، اوفو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ حکم نازل ہوا ہے، ایسا کہا گیا ہے، کافروں کے لیے کہا گیا ہے، ان کے لیے کہا گیا ہے، بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، بتوں کی حجوں کی گئی ہے، بتوں کی یہ بے وقتی بیان کی گئی ہے۔ دھوم مچتی تھی قرآن کریم کی۔ تو اس طریقے پر قرآن اللہ کے نبی سے نکل کر، صحابہ سے نکل کر کافروں کے گھروں تک پہنچ جاتا تھا اور کافر بھی اپنی زبانوں پہ اس کو چڑھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ ابو جہل قرآن کی آیتیں یاد رکھا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے جو یہ لکھا ہے نا یہ قرآن کا جواب ہے، اس کی یہ آیتیں ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیجئے۔ اب وہ شاعر اس کو سننے لگا، غور سے سنا، غور سے سننے کے بعد میں کہا اوفو اس کے جواب میں تم نے لکھا ہے؟ ارے یہ قرآن جس کو تم پڑھ رہے ہو اس کی تو کوئی مثال ہو نہیں سکتی، یہ اتنا فصیح، اتنا بلیغ اور ایسا عظیم الشان کلام ہے، اس کے جواب میں اگر تم نے لکھا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو پیش کرنے سے پہلے ڈوب کے مر جاؤ۔ کہا کہ تم اس کو پیش کرنے سے پہلے ڈوب کے مر جاؤ، اس لیے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمہارا کلام بہت بھاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن قرآن تو بہرحال قرآن ہے، اس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بھائیو یہ ہے وہ عظیم الشان کلام، جب اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا صحابہ کو بتایا جاتا تھا، صحابہ سمجھ گئے تھے قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، دونوں کا فرق جب سمجھ میں آ گیا تب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اب تم حدیثوں کو لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ اب تمہیں کنفیوژن نہیں ہوگا۔ کنفیوژن جب تک رہا صحابہ کو منع کر دیا گیا قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو،
صرف قرآن لکھا جائے گا، قرآن یاد کیا جائے گا، باقی رہی حدیثیں وہ صرف زبانی ٹھیک، لیکن لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب صحابہ کو اچھی طرح محسوس ہو گیا، قرآن کا انداز کیا، حدیث کا انداز کیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اب حدیثوں کو لکھ سکتے ہو۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ نے حضور کے دور ہی میں لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، احادیث بھی لکھی جاتی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ اولین دور کے اندر ہوا۔ پھر اس کے بعد بینڈنگ میں کیسے آیا، ایک جگہ پر کیسے اس کو نقل کیا گیا، مدون کیا گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔